اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نقشی قرآن کو چھونا حرام. قرآن کو چھو نہیں سکتے، بٹ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. نقشی قرآن حرام. قرآن کا ہاتھ پہ لانا حرام، حرام اشد حرام. کب؟ جب آپ کا وضو نہ ہو. ہاتھ پہ لانے کے لیے وضو کرنا ہو. اسی طریقے سے آپ کا غسل نہیں ہے تو قرآن کو زبان پہ لانا حرام، حرام، حرام. اب اگر آپ قرآن کو زبان پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا. جلسے کا وجود ہوا ہے اصلاح نظریات، اصلاح اعتقاد، اصلاح اعمال. اگر آپ غور کریں گے تو the word Islam is derived from the Arabic root salima, which means among other things peace, purity, submission and obedience. In the religious sense, the word Islam is submissive to Allah and obey His law. And basic continuously message. Allah is the one, none is equal to Him. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. This message conveyed to Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Shis alayhi salam, Zakaria alayhi salam. In its final form revealed the last messenger Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. After the prophet, there is nobody will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. But vicegerent of the prophet, caliph of the prophet will come again, 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 again. Like Hazrat Abu Bakr Siddiq, Umar Farooq, Uthman Ghani, Hazrat Ali, Imam Hussain, Zainul Abidin, Umar bin Abdul Aziz, Imam Muhammad bin Idris Shafi'i, Imam Abul Hasan Ash'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Fakhruddin Razi, Imam Ghazali, Imam Taqiyuddin Ad-Daqiq, Imam Zainuddin Iraqi, Allama Jalaluddin Suyuti, Mulla Ali Qari, Mujaddid Al-Fisani, Muhibbi Rasul Badayuni, Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlavi, Shah Mir Abdul Wahid Bilgirami, and nearest past vicegerent of the prophet, Achhe Raza, Pyare Raza, Ashik Raza, Fazil Raza, Allah ki Raza, Sahaba ki Raza, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی. اسلام کے 4 اصول جس کو اصول الدین اربعۃ کہا جاتا ہے: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اگر آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، ان چاروں میں سے ایک دلیل ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے، ان چاروں کے باہر ہے، تو سمجھیے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ کا مترادف بننے میں وقت نہیں لے گا. یہ اپنے بھارت کی کم نصیبی ہے کہ لائف ایکٹیویٹیز کی دلائل نہیں ہمارے پاس میں، عوام کے پاس میں. مجھے اچھے سے یاد ہے جس وقت میں مصر میں اترا تھا، رمضان کا ٹائم تھا، 7 بج رہے تھے، ٹیکسی ڈرائیور سگریٹ پی رہا تھا. میں نے اس سے کہا انت لست بصائم او انک مریض، تم نے روزہ نہیں رکھا کیا یا تم بیمار ہو؟ تو ٹیکسی ڈرائیور بولتا ہے لا 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 حین الوقت وانا عالم وان کنتم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ ٹیکسی ڈرائیور مریض روزہ کب رکھے گا اس کی دلیل دے رہا تھا مجھے. اگر میں کہوں نماز فرض ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو شاید کہ عوام میں سے مشکل سے 1% آدمی کھڑا ہو کے بتائے کہ اقیم الصلاۃ نماز کی فرضیت کی دلیل ہے. روزہ فرض ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک کو بھی دلیل یاد نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث ناجائز فائدہ اٹھا رہے. اس کا ایک بچہ آ کے سیدھا ہم سے بولتا ہے عرس کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ 11ویں شریف کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ جو لوگ اسکول، کالج، کانوینٹ، سینٹ پائس، سینٹ جوسف، لٹل فلاور میں ہے، سیدھے سے ادھر چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی امریکہ کا ٹارگٹ ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے اس کو کمزور کیا جائے، جو ٹریڈیشنلسٹ ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے، اور جو ماڈرنسٹ ہے، جو سیکولرسٹ ہے، اس کو فروغ دیا جائے. جیسے کوئی عورت پڑھ لکھ کے یہ کہے میرا جسم میری مرضی، دیٹس سیکولرسٹ، دیٹس ماڈرنسٹ. اور یہ فکر کہاں سے آئی؟ اسکول کے ذریعے، جہاں باضابطہ آزادی کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے.
اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہر شخص کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک حد ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ دین کے اصول 4 ہیں: قرآن، سنت یعنی حدیث، آسان لفظوں میں بتاؤ، ورنہ صفات خلقیہ اور خلقیہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیے گا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 دلیلیں ہمارے پاس اسلام کی، اصول الدین اربعۃ۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے، آج میں تقریر نہیں کروں گا، آج میں درس بخاری دینے کے لیے آیا۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ ہے بخاری شریف۔ یہ کس نے لکھا؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ یہ وہ ما یسترون کی برکت ہے۔ قرآن شریف میں آیا نون، کیا معنی نہیں معلوم۔ قرآن کی آیت کی 3 قسمیں: محکمات، متشابہات، مقطعات۔ محکمات کا معنی سب کو پتا، الحمدللہ رب العالمین۔ متشابہات کا معنی کوئی جانتا ہے، ان ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اور مقطعات کا معنی کسی کو نہیں پتا، جیسے نون کیا معنی نہیں پتا، حامیم کیا معنی نہیں پتا۔ جس کو آپ لوگ تعویذ کے لیے خریدتے ہیں اس کو لوح قرآنی کے نام سے شائع بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن کا وجود نہ تعویذ کے لیے ہوا تھا، نہ تراویح پڑھنے کے لیے ہوا تھا۔ قرآن کا اصلاً وجود لائف سٹائل ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بلڈ کیسے کرے گا، طریقہ مصطفیٰ پہ اپنے وجود کو کیسے ڈھالے گا، اس لیے قرآن شریف آئے گا۔ ضمناً شفا بھی ہے اس میں، نو ڈاؤٹ، ضمناً سائنس بھی ہے، نو ڈاؤٹ، سب کچھ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم سے آیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ جو نون ہے اس کا معنی نہیں پتا، تو آیا کیوں؟ جبریل لائے کیوں؟ اللہ نے بھیجا کیوں؟ نبی نے لکھوایا کیوں؟ تو اس کا سیدھا سمپل جواب یہ ہوگا کہ برطانیہ کی حکومت ہے بھارت میں، علامہ فضل خیر آبادی اور علامہ کفایت علی کافی ایک دوسرے کو لیٹر دینا چاہتے ہیں۔ برطانیہ ڈاکیہ بھی ہے، پولیس بھی ہے، افواج بھی ہے، اور عوام میں جاسوس بھی گھوم رہی ہے، جاسوس بھی گھوم رہے ہیں۔ ایک ایسی بھاشا کا استعمال کیا جائے جو صرف علامہ کفایت علی کافی جانے اور علامہ فضل خیر آبادی جانے، ڈاکیہ بھی نہ جانے۔ خالق نے پوری دنیا کی تخلیق فرمائی، کریٹر آف دا ورلڈ اللہ ہے، اور اس رب نے آپریٹر آف دا ورلڈ مصطفیٰ کو بنایا۔ قرآن لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ مقطعات کا کیا معنی ہے۔ اللہ جانے، مصطفیٰ جانے کب کہاں کیا کرنا ہے، کیا انقلاب لانی ہے، قیامت کب لانی ہے، کس کو کب مارنا ہے، زلزلہ کہاں لانا ہے۔ فور ایگزامپل کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو صرف رب جانے، مصطفیٰ جانے، اور یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے خلاق دو عالم نے دنیا میں مخلوق میں سب سے بڑا کسی کو عالم غیب بنایا ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوڈ ورڈ۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بتا دوں، قرآن کی یہ 3 درجے بتائیں، قرآن کی 3 قسمیں اور بھی ہیں دوسری جہت سے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں قرآن شریف الحمدللہ رب العالمین جو دکھتا ہے، الف ایسا، لام ایسا، اس میں ہا، پھر میم، پھر دال، یہ جو دکھتا ہے قرآن نا، اس کو کہتے ہیں قرآن نقشی۔ اور جو انسان پڑھتا ہے الحمدللہ ما یتلفظ به الانسان، جو انسان بولا اپنی زبان سے، اس کو کہتے ہیں قرآن لفظی۔ اور اس کا جو معنی دماغ میں آیا تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں قرآن معنوی۔ نقشی قرآن، لفظی قرآن، معنوی قرآن۔ ان تینوں کو سمجھنا ہو تو اور آسان کر کے ان تینوں کا فرق بتاؤں۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نقشی قرآن کو چھونا حرام، قرآن کو چھو نہیں سکتے، بٹ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ نقشی قرآن حرام، قرآن کا ہاتھ پہ لانا حرام، حرام اشد حرام۔ کب؟ جب آپ کا وضو نہ ہو، ہاتھ پہ لانے کے لیے وضو کرنا ہو۔ اسی طریقے سے آپ کا غسل نہیں ہے تو قرآن کو زبان پہ لانا حرام، حرام، حرام۔
اب اگر آپ قرآن کو زبان پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا. انسان ناپاک ہے یا ماں اور بہنیں پیریڈ سے ہے، قرآن شریف کو تلاوتاً نہیں پڑھ سکتی، اردو کی کتابیں پڑھ سکتی، انوار شریعت وغیرہ پڑھ سکتی، اوراد و وظائف کر سکتی. اب اگر وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہم اور آپ تو کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا. دو بات سمجھ میں آ گئی. اگر وضو نہ ہو تو قرآن کا ہاتھ پہ آنا حرام، غسل نہ ہو تو قرآن کا زبان پہ آنا حرام. اب بچا تیسرا معنی، اور معنی دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے. اگر کسی انسان کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو تو قرآن کا دل میں آنا حرام ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اشرف علی تھانوی قرآن نہیں سمجھ پایا، ابو العلا مودودی قرآن نہیں سمجھ پایا، رشید احمد گنگوہی قرآن نہیں سمجھ پایا، قاسم نانوتوی قرآن نہیں سمجھ پایا. کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو چاہیے، پڑھنے کے لیے غسل چاہیے، سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے. عشق مصطفیٰ کیا ہے احمد رضا خان نے، قرآن سمجھا ہے. مفتی اعظم نے عشق مصطفیٰ کیا، قرآن سمجھا ہے. تاج الشریعہ نے عشق مصطفیٰ کیا، قرآن سمجھا ہے. محدث کریم نے عاشق مصطفیٰ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دل ناپاک ہوتا ہے عداوت مصطفیٰ سے، اور دل پاک ہوتا ہے محبت مصطفیٰ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ.